اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا یہ پیغام تمام اہلیان سندھ کے لیے ہے، اپنے تمام مومنین کے لیے ہے، تمام علماء کرام، تمام خطبہ ذاکرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ سندھ کی سرزمین ہماری سرزمین ہے۔ یہ سندھ ہماری نظر میں ہماری ماں کا درجہ رکھتی ہے کہ جس نے ہمیں پالا پوسا، فصلیں دیتی ہے، ہمیں پانی پلاتی ہے، ہمیں کھلاتی ہے، ہمیں پلاتی ہے۔ یہ زمین ہماری ماں کا درجہ رکھتی ہے، لیکن ہم کسی بھی طال اعظمہ کو، کسی بھی وفاقی حکومت کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ سندھ کے حقوق پر تلوار مارے، سندھ کے حقوق کو پامال کرے اور سندھ کے اوپر کوئی ضرب لگائے۔ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ میں وفاقی حکومت کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ کینال کا مسئلہ انتہائی سنجیدہ اور حساس مسئلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں سندھ کے خلاف ایک سازش ہے، سندھ کے خلاف ایک شب و خون مارنے کا ایک نیا انداز و طریقہ ہے۔ آپ سے بلوچستان نہیں سنبھل رہا، آپ سے کے پی کے نہیں سنبھل رہا۔ اس حساس صورتحال میں، اس حساس حالات میں کہ جب پاکستان میں مشکلات ہیں، پاکستان کو مشکل چیلنجز درپیش ہیں، ان حالات کے اندر کینال کے مسئلے کو اٹھانا، کینال کے مسئلے کو چھیڑنا، میں سمجھتا ہوں نہ صرف سندھ بلکہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے، پاکستان کے خلاف ایک شب و خون مارنے کی سازش ہے۔ کسی صورت ہم سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ میں سندھ کے تمام لوگوں کو کہتا ہوں، اپنے تمام تر ذاتی اختلافات، اپنے تمام تر لسانی اختلافات، اپنے تمام تر مذہبی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اپنی اس سرزمین کے دفاع کے لیے، اپنے حقوق کے دفاع کے لیے آپ کو مجتمع ہونا پڑے گا، آپ کو متحد ہونا پڑے گا، ورنہ آپ کے ساتھ جو کینال کے نام پر جو ناانصافی کی جا رہی ہے، وہ اس میں سازش کرنے والے عناصر کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ سندھ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس معنی میں سب سے بڑا صوبہ ہے کہ پاکستان کا یہ صوبہ سندھ جس کا شہر کراچی ہے، یہ کراچی پاکستان کو سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے، اور اس ملک کو چلانے کے اندر بہت بڑا پاکستان میں اس سندھ کا کردار ہے، اس صوبہ سندھ کا کردار ہے۔ ہم کسی حکمران کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے صوبہ سندھ کے ساتھ ناانصافی کرے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہماری وہ زمین جو پانی کی وجہ سے آباد نہیں ہے سندھ کی، ہمارے وہ لوگ جو تھر کے اندر پانی نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی کا شکار ہوتے، مرتے ہیں، وہاں نہری نظام بناتے، وہاں پانی پہنچانے کا ذریعہ بناتے، کوئی سلسلہ بناتے، یا وہ جو زمینیں ہماری بنجر ہو رہی ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے ان کو آباد کرنے کے لیے کوئی پلاننگ بناتے، لیکن آپ نے تو ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کینال کے پانی کو ہمارے سندھ کو لے جا کر دوسرے صوبوں میں، ہمارے لیے سارے صوبے قابل احترام ہیں، لیکن ہم اپنا کسی کو حق مارنے نہیں دیں گے۔ لہذا میں صوبائی حکومت سے بھی کہتا ہوں، تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارے بیانات تک تو آ رہے ہیں، لیکن معاہدے کرنے والے کون تھے؟ صوبہ سندھ کے ساتھ ناانصافی کرنے والے۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں ناانصافی نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں حکومت دی ہے سندھ کی چپے چپے کا دفاع کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا کام ہے صوبہ سندھ کی سرزمین کا دفاع کرنا۔ لہٰذا میں پیپلز پارٹی کی حکومت سے کہتا ہوں کہ وہ بھی ان احتجاجوں میں جو سب پورے سندھ میں ایک لہر چلی ہے، اس میں شریک ہوں، اپنا حصہ ڈالیں۔ ہمیں صرف بیانات نہیں چاہیے، ہمیں صرف گفتگو نہیں چاہیے۔ آج عوام سڑکوں پر ہے تو پاکستان صوبہ سندھ کے جتنے وزیر ہیں، ایم پی اے، ایم این اے، ان کو بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے سندھ کی دھرتی کے دفاع کے لیے، اپنے حقوق کے دفاع کے لیے۔ اگر آج تم اس معاملے کے اندر عوام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تو عوام تمہیں معاف نہیں کرے گی، اور یہ وہ ظلم ہے، کل تمہاری زمینیں بھی بنجر ہوں گی، تمہارے ساتھ بھی مشکلات، تمہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا میں پھر پورے سندھ کے عوام سے کہتا ہوں کہ متحد ہو کر، مجتمع ہو کر یہ جو دھرنے کا سلسلہ جاری ہے، میں اپنے علماء کرام کو، ہمارے علماء کرام شرکت کر رہے ہیں، اپنے علماء کرام کو کہتا ہوں، اپنے لوگوں کو کہتا ہوں، بھرپور شرکت کرو، آواز کو متحد کرو۔ ان قریب میں بھی ذرا ایک مشکل میں ہوں، میں جیسی فارغ ہوتا ہوں میں بھی سندھ کے دھرنے کے اندر شرکت کروں گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی آواز کو متحد کیجئے، متفق کیجئے۔ لوگ آپ کو توڑنے کے لیے کوشش کریں گے، لوگ آپ کی طاقت کو بکھیرنے کے لیے کوشش کریں گے، ہمارا ایک ہی موقف ہے، اور وہ ہے سندھ کے ساتھ ہم ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے تم اللہ کی مدد کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ متحد رہے، اپنے موقف پر ڈٹے رہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارے حق کو نہیں مار سکتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔